السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ آج بہت خوبصورت بیان لے کر آئے، اسلام کا خاص رکن حج۔ بہت خوبصورت بیان ہے، پورا سنیے گا، پورا سنیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا۔ اور شروع کرتے ہیں۔ اچھا لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول نے خطبہ دیتے ہوئے ہمیں ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، اس لیے حج کرو۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم ہر سال حج کریں؟ کیا ہر سال ہمارے لیے حج کرنا ضروری ہے؟ سرکار خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ انہوں نے 3 بار یہی سوال کر ڈالا۔ سرکار نے فرمایا، تمہارے سوال کے جواب میں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے لیے ہر سال حج کرنا ضروری ہو جاتا اور تم یہ نہ کر سکتے۔ پھر آقا نے فرمایا، جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں اس کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو کرو۔ تم سے پہلے والے لوگ اپنے نبیوں سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی الگ ہوئے، اس لیے میں جب بھی تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اپنی ہمت طاقت بھر اس پر عمل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو رک جاؤ، سوال جواب مت کرو۔ حج اسلام کا 5واں فرض رکن ہے۔ جو لوگ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر حج کرنا فرض ہے۔ حج کے فرض ہونے کا حکم سن 9 ہجری میں آیا ہے۔ جب اللہ کا یہ حکم آیا، لوگ پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ آل عمران 97۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے اسی سال حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کر صحابہ کو حج کے لیے روانہ فرمایا اور خود دوسرے سال سن 10 ہجری میں صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ حج ادا فرمایا، جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اسی موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت عرفات کے میدان میں نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کر لیا۔ چنانچہ حج وہ عبادت ہے کہ اگر بندے کو صحیح حج نصیب ہو جائے تو گویا اس نے نیک وصیت کا سب سے بلند مقام حاصل کر لیا اور اسے ایسی نعمت حاصل ہو گئی جس سے بڑی نعمت کا خیال دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول جب حج فرض ہونے کا اعلان فرمانے لگے، اسی بیچ ایک صحابی جن کا نام حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ تھا، پوچھ بیٹھے کہ کیا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ وہ سمجھے کہ جس طرح دوسری عبادتیں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح حج بھی ہوگا۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول فرمایا تھا۔ انہیں اسلام کی پوری تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا تھا، اس لیے ایسی بھول ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اس سے امت مشکل میں پڑ جاتی۔ امت کا مشکل میں پڑ جانا
آپ کو گوارا نہیں، اس لیے اپنے لوگ کو ایسا سوال کرنے سے منع فرما دیا اور نصیحت فرمائی کہ میری لگائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو، اور اگر کبھی انسانی کمزوری کی وجہ سے کوئی کمی رہ جائے تو اس کے لیے اپنے رب سے معافی مانگو اور معافی کی امید رکھو۔